آج ہزاروں کی تعداد میں مرد ہیں، ناظر قرآن نہیں آتا، ناظر قرآن نہیں آتا۔ ہندو اپنی کتاب جانتا ہے، سکھ جانتا ہے، یہودی جانتا ہے، عیسائی جانتا۔ افسوس افسوس، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہیں جن کو اپنی کتاب ناظریں پڑھنی نہیں آتی، ناظریں پڑھنی نہیں آتی۔ اتنی غفلت، اتنی سستی۔ سنو، صراط مستقیم کا پتہ کیسے چلے گا؟ حلال حرام کی سمجھ کیسے آئے گی؟ گھر کے اندر اصلاح کیسے ہوگی؟ اور بچے، اولاد فرمانبردار کیسے بنے گی؟ اور معاشرے کی اصلاح حکومت کی کیسے ہوگی؟ جس کتاب نے تیری اصلاح کرنی تھی وہ تو تجھے ناظریں پڑھنی نہیں آتی۔ سن لو، دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، مانگے سے بھی ملتی ہے، کبھی بغیر مانگے بھی دنیا ملتی ہے، محنت سے بھی ملتی ہے، کبھی بغیر محنت کے بھی ملتی ہے۔ لیکن دین، قرآن، حدیث، کتاب و سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا عقیدہ، آپ کی سنت، آپ والی نماز، اور آپ کا شادی غمی کا طریقہ، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یہ نہیں ملتے بغیر دعا کے، تڑپ کے، تحقیق کے، ریسرچ کے، غور و فکر کے، بغیر محنت کے یہ نہیں ملتے۔ انسان کہ تو بھی ٹھیک، میں بھی ٹھیک، جہاں کو لگا ہے، اللہ کہتا لگا پھر، کہیں لگے پھر تو بھی ایک لگا پھر۔ اما بعد ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ عن مالک بن انس بلغه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنت نبیہ۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین، ہمارا خالق مالک رازق، اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے تمام انبیاء رسول علیہ السلام کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا پاک کلام قرآن مجید نازل کیا اور اس کی شرح، تفسیر، مطلب آپ کو سمجھایا۔ آپ نے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے قرآن کی تفسیر کی۔ عقائد، عبادات، معاملات، معیشت، معاشرت سب آپ نے سمجھائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی امت کو وصیت کی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ شرک و بدعت کی آندھیاں چلیں، بے حیائی کے طوفان آئیں، گمراہی کے جھکڑ چلیں، جب تک تم دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو کلمے میں دو کا ذکر ہے، اللہ رسول اذان میں دو کی گواہی ہے، اللہ رسول خطبے میں دو کا اعلان ہے، اللہ رسول اتحیات تشہد میں دو کا اقرار ہے، اللہ رسول قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو۔ جب مریں گے قبر میں جائیں گے، پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا ہوگا، تیسرے کی بات ہی کوئی۔ عزت ادب احترام کرے علماء کرام کا، اولیاء اعظام کا، اور امامان دین، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ لیکن یہ سارے امتی تھے، رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پیچھے لگو، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بات کے علاوہ دوسرے لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہ لگو، اور تم تھوڑی ہو جو نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بات تو بالکل سیدھی ہے کہ خالق کی بات مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ کی بات کھری سچی ماننی چاہیے مخلوق کو، لیکن آپ اللہ کی طرف سے آنے والی بات کی بجائے اکثر لوگ رسم رواج، باپ دادا، مذہبی پیشواؤں کے قول فتوے، لڑیاں، سلسلے، گلی محلے کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضوں کو اپناتے ہیں، حالانکہ خالق مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، ہدایت بھیجنے کا حق بھی اسی کو ہے، اس کے پیچھے لگو۔ تو اللہ نے دو چیزیں نازل کی، ایک قرآن مجید نازل کیا، اور ایک اس کی تفسیر، شرح، حدیث رسول، سنت رسول نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اللہ کے رسول کا فرمان، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور عمل۔ جبریل علیہ السلام جب قرآن مجید کی آیات سورتیں آ کے پڑھتے تھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ مجھے کہیں بھول نہ جائے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ کہ اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں اس ڈر سے کہ کہیں مجھے یہ قرآن بھول نہ جائے۔ اس قرآن مجید کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان، اس کا مطلب آپ کو سمجھانا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ تو قرآن بھی آیا اور اس کا بیان بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایک آیت نہیں 20 آیتوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام، مرتبہ یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کے مفسر، قرآن مجید کے موضح، قرآن مجید کے مقید مخصص جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں کئی آیات ہیں جن میں الکتاب الحکمہ کا ذکر ہے اکٹھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مَا أَنزَلَ عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین محدثین فرماتے ہیں یہ قرآن میں الکتاب الحکمہ جو اکٹھا ذکر ہے، یہاں الحکمہ سے مراد سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی جب قبلہ تبدیل ہوا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیت المقدس قبلہ بنایا، اس کے بعد بیت اللہ شریف کو قبلہ بنایا۔ تو جب قبلہ تبدیل ہوا تو لوگوں نے بڑی باتیں کی، کفار مکہ کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ میں ابراہیمی ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تو ان کو پسند ہی نہیں آ رہا، اس کو یہ کیسا ابراہیمی ہے۔ یہودی کہتے تھے ویسے ہر بات میں ہماری مخالفت کرتا ہے، قبلہ تو ہمارا ہی ملا نا بیت المقدس، دونوں کا یہ اعتراض تھا۔ تو اللہ نے قبلہ تبدیل کیا تو اعتراض ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن برا ہو تعصب کا، ضد کا، اکڑ کا، نفرت کا، مخالفت کا، کہ لوگ حق سن کے بھی سمجھ کے بھی قبول نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے ضد نہیں چھوڑی، مخالفت نہیں چھوڑی، لیکن اعتراض کی نوعیت بدل دی۔ مکہ والے کہنے لگے پہلے ہمیں یہ احساس نہیں تھا کہ یہ اپنے باپ دادا کے عقیدے پر آ جائے گا، اب باپ دادا کے قبلے پر آ گیا ہے، ان قریب باپ دادا کے مذہب پر بھی آ جائے گا۔ یہود نصارہ یہ کہنے لگے، اعتراض بدل دیا، کہنے لگے کہ جیسے اس کے قبلے کا اعتبار نہیں نا، ایسے اس کے نبی ہونے کا اعتبار نہیں۔ تم عرب کے لوگ بدو، ان پڑھ، بت پرست ہو، تمہیں کس چیز کا پتہ ہے؟ یہ تو ان پڑھ لوگ تھے، اور یہ یہودی پڑھے لکھے بدماش، پہلی کتابوں کے وارث تھے، نبی زادے، رسول زادے، پیغمبر زادے، صاحب زادے اپنے آپ کو کہلاتے، اور لوگوں کے اوپر ٹہکا جما رکھا تھا، نذرانے، معنی، سلانے ان سے لیتے تھے اور ان کو حق بات نہیں بتاتے تھے۔ کہا دیکھ لیا نا، جیسے اس کے قبلے کا اعتبار نہیں نا،
ایسے ہی اس کے نبی ہونے کا اور اس کے رسول ہونے کا جو دعویٰ اس کا بھی اعتبار نہیں، انہوں نے اعتراض بدل لیا۔ بہرحال تو اللہ نے اس کے بڑے جواب دیے۔ سب سے بڑا جواب تو اللہ نے یہ دیا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی، سمت ساری اللہ کی، جہت تاری اللہ کی، اصل بات اللہ کی عبادت بندگی غلامی ہے، منہ کدھر کر رہے جدھر گئے ادھر کرتے جاؤ۔ اللہ نے اڑا دیا اس بات کو، یہ کوئی بات ہے؟ اس کے بعد اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم نے پہلے بیت اللہ قبلہ کیوں نہیں مقرر کیا؟ پہلے ہم نے بیت المقدس قبلہ بنایا آزمائش کے لیے، بندوں کی آزمائش کے لیے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قبلہ جو ہم نے بنایا تھا پہلے بیت المقدس والا، بعد میں یہ آزمائش کے لیے تھا۔ اب قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ نے قبلہ مقرر کیا تھا بیت المقدس کو، حالانکہ قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ یہ کس نے کہا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو؟ محمد الرسول اللہ نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے کہنے کو اللہ اپنا کہنا کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے کہا تھا، یہ قرآن ہے۔ اسی طریقہ سے اللہ نے نماز کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے جہاد والوں کو، مجاہدین کو رعایت دی نماز کے اندر کہ اگر تمہیں خطرہ ہے، دشمن کا ڈر ہے، تو میرے بندو سواری حالت میں، پیدل حالت میں، جیسے بھی ہو سکے تم ایک رکعت پڑھ لو، میں مولا 4 کا ثواب دے دوں۔ اللہ نے نماز میں رہتے دے دی، چھٹی نہیں دی۔ یا اللہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے۔ یا اللہ میں رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، اشارہ کر لے۔ مجھے پانی تکلیف دیتا ہے، تیمم کر لے۔ میں مسافر ہوں، سفر میں ہوں، تو 2 پڑھ لے، نماز جمع کر لے۔ میں جہاد میں ہوں، پڑھنا جپنا، میرے مجاہد 1 رکعت پڑھ لے، میں مولا 4 کا ثواب لکھ دوں۔ سب سے زیادہ رعایت مجاہد کو دی، لیکن چھٹی نہیں ہے نماز میں، نہ نبی کو نہ امتی کو۔ وجہ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، میرے بندوں میری بدیوں، جو کچھ زمین میں ہے سب میں نے تمہارے لیے بنایا، اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا دل میری محبت سے خالی ہو۔ یہ نماز پڑھنا، رکوع سجدہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ حی علی الصلاۃ سن کے بھی بچوں کو، کاروبار کو، دوست احباب کو چھوڑ کے مسجد میں تو آتا ہے نماز پڑھنے، اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والے کی محبت ہے جو تجھے مسجد میں لائی۔ حی علی الصلاۃ سن کے بھی بچوں میں، کاروبار میں 2 گھنٹے یاخ یاخ بک بک یاخ یاخ بک بک چوراہوں پہ بیٹھے کرتے رہتے، نماز پڑھنے نہیں آتے۔ تیرے دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں۔ خالق مالک ارادے کے خوراک غذا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا، للاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، گھر بار، بیوی بچے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، اتنا کچھ تجھے دیا اور پیدا تجھے عبادت کے لیے کیا۔ اور 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کا ٹائم 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بنتا ہے۔ اگر تو یہ بھی نہیں دے سکتا، لعنت ہے تیری زندگی پر، وہ جنگل کے خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ کھانا پینا سونا زیادہ کوئی زندگی ہے؟ اس لیے فرمایا بے نماز مشرک ہے، بے نماز کافر ہے، بے نماز جہنمی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو قبلہ ہم نے بنایا تھا آزمائش کے لیے، اب قرآن میں تو یہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں اللہ نے فرمایا جب امن میں ہو جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پہلے میں نے تمہیں رعایت دی تھی مجاہدین، اب امن میں ہو گئے، اب نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا، جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی ایسے نماز پڑھو۔ قرآن کہتا ہے
کہ اللہ نے نماز سکھائی، تو قرآن میں تو اللہ نے کوئی نماز نہیں سکھائی، کتنی رکھتے ہوں، کتنے رکوع ہوں، کتنے سجدے ہوں، کب قرات اونچی ہو، کب ایسا، اللہ نے تو کوئی نہیں سکھائی۔ کس نے سکھائی؟ جناب محمد رسول اللہ نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ان کے سکھانے کو اپنا سکھانا کہہ رہا ہے، یہ قرآن نے مقام دیا جناب محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ سب سے اعلیٰ شکل ذکر کی نماز ہے، سب سے اعلیٰ شکل ذکر کی نماز ہے۔ نماز کے اندر زبان سے بھی عبادت ہے، دل سے بھی عبادت ہے، اعضاء ارکان سے بھی عبادت ہے۔ نماز کے اندر اللہ کی کبریائی عظمت بھی ہے، نماز میں سوال بھی ہے، دعا بھی ہے، سورنا پکارنا بھی ہے، اور نماز کے اندر اپنی عاجزی کا اقرار بھی ہے۔ کامل مکمل شکل عبادت بندگی کی ذکر کی وہ نماز ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، وہ ذکر کرنے والے لوگ ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو اللہ نے ذکر کہا، سب سے اعلیٰ شکل ذکر کی نماز ہے۔ لیکن ہمارے ہندوستان پاکستان میں عجیب لوگوں نے شریعت بنا رکھی ہے، کہتے ہیں جی مولوی صاحب، یہ مجھے کہتے تھے 7 سال لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ تو ہماری برادری ہے نا، یہ طالب علم تو لوگوں کو بھی 7 سال لے کے چلنا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بڑی عجیب بات ہے، ایک آدمی ہمارے محلے میں رہتا ہے، مسجد میں تو کبھی نہیں گیا، نماز تو اس نے کبھی نہیں پڑھی، ذکر بڑا کرتا ہے، پچھلی حق جلیاں ڈالتا ہے، کیا بتائیں، ذکر سے اس کا دل ٹھک 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 کرتا چلتا ہے۔ دل تو ہندو کا بھی چلتا ہے، سکھ کا بھی چلتا ہے، دل بند ہو جائے آدمی ویسے مرے۔ کیا بنا رکھا ہے تم نے یہ مسئلہ؟ ذکر کی سب سے اعلیٰ شکل نماز ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، ذکر کرتی ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتی، کیا ذکر ہے یار؟ یہ شیطانی چکر تم نے بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ نساء میں کہ کون سی عورتوں سے نکاح تمہارے لیے جائز ہے۔ وہ اللہ نے بیان کی، وہ 3 قسم کی عورتیں۔ وہ یہ بتایا کہ کون سی عورتوں سے تمہارا نکاح منع ہے، یعنی 3 قسم کی عورتیں ہیں جن سے شادی کرنا منع ہے۔ محرمات بالنسب، جو خون کی وجہ سے حرام ہے، اور محرمات بالرضاع، جو دودھ کے رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اور محرمات بالمصاہرہ، جو سسرالی رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے عورتیں حرام ہیں۔ یہ 3 قسم کی عورتوں کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ یہ حرام ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب میں جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہے شادی کرنا، جب ولی موجود ہو، گواہ موجود ہو، مہر، تمہاری شادی ان سے ہو سکتی ہے۔ جو اللہ کی کتاب میں بیان ہوئے حرام رشتے وہ حرام ہیں، باقی تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ خالہ بھانجی ایک آدمی کے نکاح میں نہیں ہو سکتی، یہ حرام ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ پھوپھی بھتیجی ایک آدمی کے نکاح میں نہیں ہو سکتی، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں۔ اللہ کہتا ہے جو اللہ کی کتاب کے اندر حرام ہے وہ حرام ہے، اور اس کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی جو حرام ہے، یہ حدیث سے حرام ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن بھی، ویسے تو فرق ہے کہ قرآن متواتر ہے سارا، حدیث ساری متواتر نہیں۔ قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے آئے، حدیث کے الفاظ اللہ کی، یہ تو فرق ہے۔ لیکن کتاب اللہ ہونے میں، مسئلہ ثابت ہونے میں، شریعت کی بنیاد ہونے میں قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ نے قرآن کو بھی کتاب اللہ کا اور حدیث کو بھی کتاب اللہ کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 آدمی آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس لے کر، انہوں نے اپنا کیس پیش کیا اور آ کے کہا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اقضِ بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان فیصلہ کرو اللہ کی کتاب کے مطابق۔ ہم آپ کے پاس آئے ہیں
تو ہمارے درمیان فیصلہ کرو جو ہمارا کیس ہے اللہ کی کتاب کے مطابق۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب کے مطابق۔ اور جب فیصلہ کیا اس میں رجم بھی تھا، سنسار کرنا بھی تھا۔ رجم سنسار کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، رجم سنسار کرنے کا ذکر حدیث میں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اور جب فیصلہ کیا تو اس میں رجم بھی فیصلے کے اندر تھی، رجم قرآن میں نہیں ہے حدیث میں۔ تو اس طرح قرآن اور حدیث کے یہ جو حدیث جو آپ نے سنی کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسی طرح آپ نے شافما یوشک رجل شبان علی اریکتہ یقول حسبکم کتاب اللہ فما وجدتم فیہ من حلال فحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ۔ ایک کھاتا پیتا آدمی ٹیک لگاتا کہ کہے گا بس بس قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، جو اس میں حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو اور جو اس میں حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو۔ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار میری امت اس کی بات میں نہ آنا، میں قرآن بھی دیا گیا ہوں اور میں قرآن جیسی ایک اور چیز حدیث سے رسول سنت رسول بھی دیا گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آپ نے اشارہ کیا اس سے معلوم ہوا یہ فتنہ انکار سنت سرمایہ داروں کا موقف ہے اور یہ ان کا فتنہ ہے۔ یہ سارے نہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، مالدار کھاتے پیتے لوگوں کا یہ فتنہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے نا، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، اکثریت وہ چاہتے ہیں مرضی کی زندگی گزاریں، اس مال سے فائدہ اٹھائیں، جیسے دل چاہتا ہے ایسے رہیں دنیا میں۔ حدیث بریک لگاتی ہے۔ تو یہ لوگ ذہنی طور پر مرتد لوگ ہیں، جو حدیث سنت کا انکار کرتے ہیں، ذہنی طور پر یہ مرتد لوگ ہیں۔ ان کی مجبوری یہ ہے کہ رہتے مسلمانوں کے ملک میں اور یہاں حکومت کرنی ہے، اگر اسلام کا انکار کریں کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ رند کے رند رہیں اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ بادشاہ قرآن کیا بات ہے، ہم تو مسلمان ہیں، قرآن سر آنکھوں پر، حدیث کا کوئی اعتبار نہیں، جان چھوٹ گئی۔ یہ ذہنی طور پر مرتد طبقہ ہے، اسلام کا باغی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کھاتے پیتے لوگوں کا یہ فتنہ ہے، یہ عام لوگوں کا فتنہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوئی۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دو چیزیں اتاری، ایک قرآن مجید اور ایک اس کی شرح تفسیر۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذکر نصیحت قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا، قرآن مجید کے الفاظ، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، جو کچھ اس کے اندر ہے، توحید، سنت، عبادات، معاملات، سب اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ چنانچہ جیسے قرآن مجید لکھتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور یاد کرتے تھے، ایسے حدیث بھی یاد بھی کرتے تھے اور لکھتے بھی تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، 5000 سے زیادہ حدیثیں امت کو دی ہیں، بھوک پیاس برداشت کر کے مدینہ کی گلیوں میں پڑے ہوتے، مسجد نبی میں پڑے ہوتے، آدھی آدھی کھجور کھاتے اور کبھی بھوک سے نڈھال ہو جاتے اس لیے نہیں تھے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہ مجھ سے رہ جائے۔ اس طریقے سے محنت کر کے انہوں نے حدیثیں یاد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، حافظے کی، اور ان کی نہ کھیتی باڑی تھی جیسے وہ کہتے ہیں اور نہ تجارت تھی، تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کر، کتنا حافظہ تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل طور پر ان کا حافظہ رکھا تھا حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے۔ مدینہ کے گورنر مروان نے
سوچا ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور یہی وجہ ہے مقلدین سے لے کر منکرین سنت تک سب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط ہیں، کوئی غیر فقیہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کچھ، کیونکہ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ ہاتھ صاف ہو جائے 5000 حدیثوں سے جان چھوٹ گئی. یہ ہے وجہ ابو ہریرہ پر تنقید کرنے کی رضی اللہ تعالیٰ. تو نے کہا کہ یہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو نے کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے لیے نا 100 حدیث لکھوا دو، بچے یاد کر لیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھوا دی. سال بعد مروان نے کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ نے جو حدیثیں لکھوائی تھی نا وہ بچوں سے ادھر ادھر ہو گئی ہیں، وہی حدیثیں سال بعد کہا وہی حدیثیں پھر لکھوا دو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی حدیثیں پھر لکھوا دی. اس نے گھر جا کے دیکھا سال پہلے کی لکھی ہوئی اور سال بعد کی لکھی ہوئی حدیثیں وہ بالکل ایک جیسے. لوگ باتیں تو بڑی کرتے، عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرتے، ادھر آؤ ذرا پتہ تو چلے. اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا. جو مدارے منہ میں آئے تم باتیں تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی. ایک حدیث بیان کرنے والا راوی ہے نا، ایک حدیث اس کی 70 سال کی زندگی کتابوں میں محفوظ ہے. کہاں گیا، کہاں رہا، کہاں پڑھا، کتنے اساتذہ تھے اور کتنے اس کے شاگرد تھے، کہاں کہاں گیا. الجرح والتعدیل امام راضی کی کتاب 9 جلدوں میں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب تاریخ الکبیر، ان میں صرف راویوں کے حالات ہیں. اور یہ علم صرف ہمارے پاس ہے، یہود و نصارہ کے پاس نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سفر کیے، کتنے کپڑے استعمال کیے، کتنی سواریاں استعمال کی، کتنے سفر کیے، مکہ سے مدینہ میں جاتے ہوئے کہاں کہاں ٹھہرے، کہاں کہاں بیٹھے، کتنے لوگوں نے آپ کی دعوت کی، آپ کی داڑھی میں بال کتنے سفید. یار کیا سوچتے ہو؟ ایک ایک چیز محفوظ ہے. کرما دین پر نہ چلے اس کی مرضی. واحد دین ہے جو محفوظ ہے قرآن، اور اس کی اگر اکیلا قرآن محفوظ ہوتا تو کیا فائدہ ہوتا؟ ساتھ اس کا معنی، مفہوم، تفسیر بھی محفوظ ہے. حفظ اور پھر لکھنا. صحابہ کرام لکھتے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی ہر بات لکھتا تھا. مجھے ساتھی کہنے لگے ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی آپ خوشی میں، کبھی غمی میں، کبھی کسی کیفیت میں. نے کہا تمہاری بات میری عقل کو لگتی ہے، تم قرآن کے گواہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہو، لیکن تمہارا مشورہ، قول، فتویٰ میرے لیے دین نہیں جب تک میں اس کی تصدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا. یہ دین وہ سمجھتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جب نبی زندہ ہے تو نبی کی ذات سے رہنمائی ہوگی، نبی فوت ہو جائے تو نبی کی بات سے رہنمائی ہوگی، اور نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور صحیح معنی میں حدیث پر چلنے والے کو اہل حدیث کہتے ہیں. جناب میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں. ساتھی کہتے ہیں ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی کسی حالت میں، کسی کیفیت میں ہوتے ہیں جناب، اگر آپ تصدیق کر دیں تو میں ان کی بات مان لوں گا، ورنہ نہیں. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ لکھو، بلا دھڑک لکھو، بلا خوف و خطر لکھو، اور اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لا یخرج منہ الا الحق، اس منہ سے، میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے حق کے بغیر کچھ نکلتا ہے. قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، سنت بھی حق ہے، قال اللہ بھی حق ہے، قال رسول بھی حق ہے، فرمان خدا بھی حق ہے، فرمان مصطفیٰ بھی حق ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد تباہی ہے، حق کے بعد گمراہی ہے. اس امام صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس عالم صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس مولوی صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس کتاب کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس فقہ کی باتیں بھی، جہاں بھی آئے وہ حق نہیں ہوتا. حق قرآن اور حدیث حق ہی حق ہے، اللہ رسول کی بات حق ہی حق ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، ام یعقوب.
کہنے لگی عبداللہ آپ لعنت کرتے ہیں ایسی عورتوں پر جو بنوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں خوبصورتی کے لیے، جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کے رخسار بازو وغیرہ کو سرما بھرتی ہیں یا بھرواتی ہیں، تو لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر؟ انہوں نے کہا میں کیوں نہ لعنت کروں ان عورتوں پر جن پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے، میں کیوں نہ کروں؟ اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں ان عورتوں پر لعنت نہیں ہے جو بنوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کے سرما بھرتی یا بھرواتی ہیں۔ قرآن میں نہیں ہے، لو کراتی ہے لوجدتی ہے۔ اگر تو قرآن صحیح طرح پڑھتی تو تجھے پتہ چلتا کہ اس کے اندر لعنت ایسی عورتوں پر موجود ہے۔ اس وقت کی عورتیں بھی قرآن جانتی تھی، آج ہزاروں کی تعداد میں مرد ہیں ناظر قرآن نہیں آتا، ناظر قرآن نہیں آتا۔ ہندو اپنی کتاب جانتا ہے، سکھ جانتا ہے، یہودی جانتا ہے، عیسائی جانتا ہے۔ افسوس افسوس ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہیں جن کو اپنی کتاب ناظریں پڑھنی نہیں آتی، ناظریں پڑھنی نہیں آتی۔ اتنی غفلت، اتنی سستی۔ سنو، صراط مستقیم کا پتہ کیسے چلے گا؟ حلال حرام کی سمجھ کیسے آئے گی؟ گھر کے اندر اصلاح کیسے ہوگی؟ اور بچے، اولاد فرمانبردار کیسے بنے گی؟ اور معاشرے کی اصلاح حکومت کی کیسے ہوگی؟ جس کتاب نے تیری اصلاح کرنی تھی وہ تو تجھے ناظریں پڑھنی نہیں آتی۔ سن لو، دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، مانگے سے بھی ملتی ہے، کبھی بغیر مانگے بھی دنیا ملتی ہے، محنت سے بھی ملتی ہے، کبھی بغیر محنت کے بھی ملتی ہے، لیکن دین، قرآن، حدیث، کتاب و سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا عقیدہ، آپ کی سنت، آپ والی نماز، اور آپ کا شادی غمی کا طریقہ، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یہ نہیں ملتے بغیر دعا کے، تڑپ کے، تحقیق کے، ریسرچ کے، غور و فکر کے، بغیر محنت کے یہ نہیں ملتے۔ انسان کہے تو بھی ٹھیک، میں بھی ٹھیک، جہاں کو لگا ہے، اللہ کہتا لگا پھر، کہیں لگے پھر تو بھی ایک لگا پھر۔ عصر اور صبح کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، اور وہ تیرا قول، فعل، عمل، ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن تیرے سامنے میں تیری ویڈیو چلا دوں گا۔ یہ دین سیکھنے سے آئے گا۔ اگر تو پڑھتی تو تو پاتی۔ اچھا مجھے بتا، یہ ایت پڑھی ہے ما آتاکم الرسول فخذوا ما نہاکم عنہ فانتہوا فاتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات دیں، تعلیمات دیں، ہدایات دیں، ان کو لے لو، اور جن سے روک کے ان سے رک جاؤ۔ یہ ایت پڑھی ہے؟ ہاں یہ تو پڑھی ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو بنوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، اور اسی طریقہ سے جو چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، اور جو جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں یا بھرواتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کا لعنت کرنا اللہ کا لعنت کرنا ہے۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی حجیت حدیث کے قائل تھے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ حدیث جو ہے دلیل حجت ہے، جیسے کہ خود قرآن مجید دلیل اور حجت ہے۔ مہنگائی بڑی ہے تے بیوٹی پارلر تے واری نہیں آتی، سارے تراش خراش لش پش اس پہ لگے ہوئے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں کو آخرت بھول چکی ہے۔ یہی تجھ کو دھنڈے رہوں سب سے اعلیٰ، حزینت نرالی ہو فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، ورنہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو یاد بھی کی حدیثیں قرآن، اور لکھا بھی۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صحیفہ تھا، بکر صدیق کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس صحیفہ تھا،
اور امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حمام بن منبہ کے پاس صحیفہ، یہ کتابیں کو آسمان سے نہیں آ گئیں جو ہمارے سامنے ہیں، جو صحیفے تھے جو لکھوائے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوائے، دیت کے مسائل لکھوائے، زکوٰۃ کے مسائل لکھوائے، آخری خطبہ لکھوایا، اور یہ صحابہ کرام نے لکھی حدیثیں، وہ ساری کی ساری وہی صحیفے والی حدیثیں ان کتابوں کے اندر آئیں اور موجود ہوئیں۔ یہ وہی تسلسل تھا۔ دیکھ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے لوگ پیدا کیے اس دین کی حفاظت کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے۔ ان میں ایک نمایاں نام ہے امام الدنیا فی الحدیث، رئیس الفقہاء والمجتہدین، آیت من آیات اللہ، رئیس الفقہاء والمجتہدین علی رغم انوف المقلدین المعطلین شاردین، دنیا کا عظیم انسان، حدیث کا محافظ چوکی دار، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، امام بخاری رحمہ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے انتظام کر دیے تھے۔ ان کا باپ بہت مال چھوڑ کے فوت ہوا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ خوشحال تھے جدی پشتی طور پر، اور مال مزاربت میں لگاتے تھے اور یہ حدیث کی خدمت کرتے تھے۔ حدیث کو یاد کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے 11 سال کی عمر میں، اور پھر بغداد، شام، کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، مصر، کئی بار 14,000 کلومیٹر تقریباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیا حدیث کو سیکھنے، سمجھنے اور جمع کرنے کے۔ آج کل تصور ہو سکتا ہے؟ اب پتے کھائے، درختوں کے بھوک برداشت کی، بہت تکالیف اٹھائیں اس کے لیے۔ اس لیے ابن خلدون نے کہا تھا رحمہ اللہ کہ بخاری کا احسان ہے امت پر، یہ جو کتاب مرتب کر کے گئے، اور 1000 سے اوپر اساتذہ سے علم حاصل کیا، جن میں بڑے بڑے نام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ، امام قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑے بڑے علماء سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا، اور ان کے اساتذہ ان کی بہت تعریف کر، دیکھو شاگرد تو کرتے ہیں، اساتذہ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، کہ خراسان کے علاقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی عالم امام پیدا نہیں ہوا۔ اور امام اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یا معاشر الحدیث، اے حدیث کا گروہ، اے حدیث کی جماعت، حدیث سیکھنے والوں، انظروا الی ھذا الشاب واکتبوا عنہ، اس نوجوان کو دیکھو اور اس سے حدیثیں لکھا کرو۔ لو کان فی زمن حسن البصری لاحتاج الیہ، اگر یہ سید التابعین حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ہوتا تو وہ سید التابعین صحابہ کے علم کا وارث، وہ بھی اس کا محتاج ہوتا، حدیث لینے کے لیے اس کا محتاج ہوتا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یبغضک الا حاسد، اے بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے حسد کرنے والے کے، تیرے ساتھ وہی بغض رکھے گا جس کو تجھ سے حسد ہوگا۔ اور امام قتیبہ بن سعید فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم ہیں، اور ان کا مقام اپنے زمانے میں علماء میں اسی طرح ہے جیسے صحابہ کرام میں عمر فاروق کا مقام تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر امام مسلم کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ دعنی، اے امام مجھے اجازت دے، اقبل رجلیک، میں تیرے پاؤں کو بوسہ دوں اور تیرے پاؤں کو دھوؤں، یا امیر المومنین فی الحدیث، یا طبیب الحدیث فی عللہ، یا سید المحدثین، اے محدثین کے سردار۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ سے 90,000 سے زیادہ لوگوں نے یہ بخاری شریف جو ہے وہ کتاب سیکھی، اور امام
बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम पूरी दुनिया में एक मुसल्लम है। अल्लामा इब्न आबिदीन शामी हनफियों के बहुत बड़े आलिम हैं। वो कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे इंसान का होना, इतने बड़े आलिम मुहद्दिस का होना, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जितने मौजज़े हैं उनमें से ये एक मौजज़ा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद रसूल की उम्मत में पैदा हुआ ऐसा इंसान। और कहते हैं ये सुल्तानुल मुहद्दिसीन है, मुहद्दिसीन का सरदार है। और मौलाना अहमद अली सहारनपुरी हनफी कहते हैं इमाम अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस में मोमिनों के अमीर हैं। और इमाम दुनिया फिल हदीस, ये दुनिया में हदीस के इमाम हैं और शेखुल इस्लाम हैं। ये मौलाना अहमद अली सहारनपुरी रहमतुल्लाह वो कहते हैं। और मौलाना अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी रहमतुल्लाह कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में एक बहुत बड़ा आलिम और एक मुज्तहिद शख्स है। लोग कहते हैं नहीं मुकल्लिद है। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी कहते हैं रहमतुल्लाह कि इमाम बुखारी मुज्तहिद हैं। अइम्मा के मसाइल में जो फ़िक़्ह हैं इसमें इन्होंने इख्तिलाफ किया है कई मसाइल में उनके साथ। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा, शागिर्द, उनके ज़माना के लोग, उन्होंने आपके फ़ज़ाइल बयान किए और बाद में आने वालों ने भी की। हत्ता कि हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं लौ फ़तहतु बाब सनाइल अइम्मा अलैहि मिम्मन तअख़्ख़र अन असरिही, अगर मैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ में ये बाब खोल दूँ जो बाद वालों ने उनकी तारीफ़ में लिखा और कहा है, तो वो कहते हैं कि लनफ़ी अल क़िरतास, कागज़ ख़त्म हो जाए, व नफ़दतल अनफास, और जानें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उसकी सनात तारीफ़ जो की है लोगों ने वो पूरी नहीं होगी। ज़ाका बहरुन ला साहिल लहू, इमाम बुखारी एक ऐसा समुंदर है जिसका किनारा ही नहीं है। अपनों ने और बिगानों ने सब ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ की। और इतनी अज़मत है मुसलमानों के दिलों में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह। शायद अपने बाप दादा का जिक्र करके लोग इतने खुश नहीं होते होंगे जितना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करके सुन के उनके चेहरों पे और दिलों में जो खुशी आ जाती है। मशरक़ और मग़रिब में आप देखें कितने मदारिस हैं जो इमाम बुखारी के नाम पर हैं, निस्बत उनकी तरफ है। कितनी मसाजिद हैं, मदीना शरीफ में मस्जिद है, मस्जिद अल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ एक बात है मदीना की, मैं सुना दूँ, पता नहीं मुनासिब है कि नहीं। बाला मैं मदीना शरीफ में पढ़ता था तो क्लास में जब उस्ताद साहब चले जाते, दूसरे उस्ताद से आने से पहले, क्योंकि जामिया यूनिवर्सिटी में ऐसे ही होता है, तो वो 5 मिनट मेरे होते थे, कभी अरबी में और कभी उर्दू में। वो 5 मिनट मेरे होते थे दोस्त उस्ताद के क्लास का। मैं क्या कहता था, मैं कभी कहता था कि देखो ये अकीदे वाला उस्ताद आता है, हदीस वाला उस्ताद आता है, तफसीर वाला उस्ताद आता है, तो ये राजे करार देता है जो कुरान हदीस के मुताबिक उसको। और आप लोग जो यहाँ मौजूद हैं मुकल्लिदीन, आप ना तो कबूल करते हैं ना जामिया छोड़ते हैं। अगर मैं ऐसे होता ना मुकल्लिद, या जामिया छोड़ जाता या अपना नज़रिया छोड़ देता। कभी मैं ये बात करता था, कभी मैं कोई बात करता। तो एक वहाँ सऊदी था, पढ़ता था, मैं उसको किताब सबक कहलाता था। तो मुझे एक दिन पता चला कि ये इमाम है मस्जिद का जिसका नाम है मस्जिद अल इमाम बुखारी। तो मैंने वैसे उसको कहा था कि मैं आपसे बात करूंगा किसी वक्त, जब बात क्लास में करनी होगी, उस्ताद साहब नहीं होंगे, आपको मुखातब होऊंगा, सुनाऊंगा मैं इनको क्लास वालों को, तो नाराज ना होना। उस बेचारे ने मुझे क्या कहना था, मुझसे सबक करवाता था। तो एक दिन जब मुझे पता चला कि ये इमाम है मस्जिद का जिसकी निस्बत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की तरफ है, तो मैंने उसको कहा या इसहाक नाम समेत तो बेअन्नका इमाम अल मस्जिद अल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह।
اس کا نام اشفی، اصل لفظ ہے نا ایو شیئن فیہ، تو عربیوں نے بنایا اشفی. مجھے کہتا ہے اشفی، اس میں کیا؟ میں نے کہا ہذہ علامت من علامات القیامہ، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وہ حیران، کلاس ساری حیران ہو کہ مجھے دیکھنے لگ گئی. سارے مقلدین جو تھے سارے بھی، آج کو پتہ نہیں کیا کرنے لگا ہے. میں نے کہا ہادی علامت من علامات القیامہ. کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا انت رجل حنفی مقلد معطل وانت امام مسجد المنسوب الى رئیس الفقہاء والمجتہدین فی الدنیا، الى امیر المومنین فی الحدیث، الى امام الدنیا فی الحدیث، الى آیت من آیات اللہ. ایسی مسجد کا تو امام ہے جو دنیا کے سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے حدیث فقہت کے امام کی طرح منصوب ہے، اور تو مقلد وہاں امام ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو یہ بات بہرحال یہ طلباء کے لیے ہم نے، اصل میں مدینہ شریف کا آپ کو تذکرہ سنانا چاہتا تھا، چلو کسی طریقے سے. تو بہرحال کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ امام بخاری کو اللہ نے کتنی عظمت دی ہے کہ وہاں مسجد کا نام، مسجد نبوی کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام مسجد باب الامام بخاری ہے رحمہ اللہ. اور پھر کوئی مسلک والا سند نہیں دیتا اپنے لڑکے لڑکی کو جب تک امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب نہ پڑھا دے. تو یہ عظمت ہے اس حدیث کے محافظ اور اس حدیث کے چوکیدار کی، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. یہی تو وجہ ہے کہ اب یہ پڑھ کے گئے نا واپس بخارا میں، بڑا شاندار استقبال ہوا. 4000 گھوڑا تھا جس پہ لوگ چڑھ کے آئے امام بخاری کو آگے سے ملنے کے لیے. اور پھر 3 میل باہر شہر سے بڑی کناتیں، اور وہاں خیمے لگائے گئے، اور وہاں کھانا پکا. کئی ہفتے وہاں کھانے چلتے رہے کہ بخاری پڑھ کے آ گیا، ساری دنیا کا علم اکٹھا کر کے لے آیا ہمارے پاس. اللہ نے اس کو 30 بڑے بڑے صحابہ تھے، 30 بڑے علماء تھے مصر کے محدث، بڑے محدث تھے مصر کے. وہ حسرت کرتے تھے کہ یار ہماری کہیں زیارت ہو جائے نا امام بخاری سے رحمہ اللہ، امام بخاری کی ہم زیارت. تو اللہ تعالیٰ نے کو بڑا مقام، انہوں نے یہ کتاب لکھی، بخاری شریف کتاب لکھی، اور اس کتاب کو انہوں نے مرتب کیا بڑی محنت سے. 16 سال لگائے، اور اس کے لیے تمام عالم اسلام کے اندر بار بار گئے، سفر کیا، اور پوری چھان بین کر کے جب لکھنے کے لیے بیٹھتے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان غسل کر کے 2 رکعت پڑھ کے لکھنے سے پہلے دعا کرتے کہ یا اللہ میرے بس میں جتنی بات تھی میں نے پوری تحقیق کر لی، تجھے تو سب پتہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے. اگر یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو مجھے لکھنے کی طاقت دے، ورنہ بخاری کے ہاتھوں کو شل کر. اور ایسی اس کے اندر کڑی شرائط لگائیں. علماء جانتے ہیں کہ صحیح حدیث کی 5 شرطیں ہیں. ان شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ سند متصل ہو. تو امام جتنے بھی ہیں اس فن کے وہ اس پہ متفق ہیں کہ اگر آدمی عادل ہو، تام الضبط ہو، حافظہ اس کا مضبوط ہے، آدمی عادل ہے، قابل اعتبار آدمی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے حدیث سنی ہے، اور زمانہ ایک ہے. جب ہم نے اس کو عادل مان لیا، تام الضبط مان لیا، اور وہ کہتا ہے میں نے اس سے حدیث سنی ہے اور زمانہ بھی ایک ہے، تو حدیث اس کی قبول ہے. ہم بخاری بھی کہتے ہیں قبول ہے رحمت اللہ علیہ. لیکن بخاری شریف کے اندر امام صاحب شرط لگاتے ہیں چاہے زمانہ ایک ہے، چاہے دونوں عادل ہیں، چاہے دونوں تام الضبط ہیں، جب تک کہیں وضاحت نہ ہو نا کہ یہ آپس میں ملے تھے، ملاقات ہوئی تھی، اس وقت تک میں وہ حدیث یہاں درج نہیں کروں. یہ ہے بات جو بخاری، یہ کتاب سب کتابوں پہ چھائی ہوئی ہے، یہ بڑی. اور 5 طبقے ہیں راویوں کے، سب سے اعلیٰ طبقے کی روایات یہاں لی ہیں، اور دوسرے کی تائید میں بس باقی 3 طبقات کو انہوں نے حدیث ان کی اس میں جمع نہیں کی.
تو انہوں نے اس کے اندر نا 97 کتابیں یعنی کتب لکھی اس کے اندر، اور 3880 باب ہیں، اور 54 علوم فنون ہیں اس کے اندر۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتاب لکھنے کی وجہ بنی وہ 3 بڑی باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں صحیح حدیثیں جمع کروں، اور ایک استاد صاحب نے توجہ دلائی، اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ میں سے کوئی آدمی یہ کام کرے کہ صحیح حدیث کا ایک مجموعہ تیار کرے۔ اور ایک خواب آیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کے جسم اطہر پر مکھیاں بیٹھتی تھیں، تو آپ پنکھا چلا رہے ہیں اور مکھیوں کو اڑا رہے ہیں۔ تو معبرین سے، تعبیر والوں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے تعبیر بتائی کہ تو ضعیف کمزور حدیثوں کو علیحدہ کرے گا، اور صحیح حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کا ایک تو مجموعہ تیار کرے گا، لکھے گا۔ امام صاحب کے مقاصد میں کیا بات ہے؟ نمبر 1 صحیح حدیثیں جمع کروں، نمبر 2 ان احادیث سے مسائل احکام استنباط کروں، نمبر 3 حدیث سے اور قرآن کی آیات سے احکام نکالنے کا طریقہ وہ میں بیان کروں پڑھنے والوں کے لیے، اور حدیث اور فقہ کو جمع کروں، یعنی فقہ الحدیث کہ حدیث کے اندر سے کیا مسئلہ نکلتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جناب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے 20 سے زیادہ مسائل نکالے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کی حدیث کو متعدد مرتبہ لا کے کئی مسائل، حدیث کسوف میں سے، اور جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے اونٹ خریدا تھا وہ بھی، اور پھر اسی طرح جو آپ نے زرہ رکھ کے یہودی سے جو لیے 11 مرتبہ وہ حدیث لا۔ اس لیے کہتے ہیں فقہ البخاری فی ابواب، بخاری کی فقہ رحمہ اللہ ابواب سے ہے۔ اچھا یہ جو مقلدین لوگ ہیں نا، یہ کہتے ہیں یہ جو تھے نا محدثین کرام حدیث یاد، یہ پنساری تھا، یہ پنساری تھا۔ جیسے پنساری ہوتا ہے نا تو اس کے پاس نا ہر قسم کی دوائی بوٹی ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بوٹی کس لیے اور یہ کس لیے۔ ماہر طبیب وہ بتائے گا کہ یہ بوٹی کس کے لیے، کس مرض کے لیے۔ تو یہ جو محدثین تھے نا، قال قال رسول اللہ حدیث جمع کرتے، یہ سارے پنساری ہیں، یہ مقلدین کہتے ہیں۔ اور یہ جو فقہا جن کو وہ کہتے ہیں، جن کی تقلید کرتے ہیں، یہ اور ان کے شاگرد جو تھے نا، یہ فقہا تھے، انہوں نے اس میں سے مسائل نکالے اور امت کو بتایا۔ تو یہ سارے، اچھا یہ اب بڑی عجیب بات ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلام، جن کی حدیث قرآن کے بعد پوری دنیا میں معتبر کلام ہے، افضل کلام ہے، جو ان کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس میں سے مسئلہ نکالے، وہ فقیر نہیں، اور جو اماموں کے قول یاد کرے، قولوں سے قول سے قول نکالے۔ یہ جو کہا تھا امام صاحب نے، اس میں کیا علت تھی، اگر یہ علت وہاں پائی گئی، ہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب، جو رجال کے اقوال، لوگوں کے اقوال کی تخریج کر کے ان سے مسائل نکالے، وہ تو ہو گئے فقہا۔ اور جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کے اس سے مسائل سمجھیں، وہ پنساری ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف اپنی تقلید کو رواج دینے کے لیے یہ انہوں نے، اور پھر اگر میں اس طرف آ جاؤں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جو وہاں سے مسائل نکالے ہیں، میں بس اتنی بات ہی کہہ سکتا ہوں اس ٹائم کہ ہم بخاری شریف کا درس کرتے ہیں، بلوغ المرام کا درس کرتے ہیں، آپ قدوری کا درس شروع کریں اور اس میں بیان کریں کہ غسل کیسے فرض ہوتا ہے اور وضو کیسے ٹوٹتا ہے اور روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، یہ وہاں بیان کرو، تیسرے چوتھے دن مسجد سے تمہیں نکال دے۔ یہ جو تم جس میں دوبارہ میں نے یہ ایک اشارہ کرنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے
اچھا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے جو سامنے اغراض تھے نا، ایک تو یہ تھا کہ اپنے دور کے فتنوں کا رد کرنا تھا، چنانچہ جو انکار سنت والے تھے ان کا رد کرنے کے لیے کتاب الوحی، وحی جو ہے اس کا باب باندھا، اور جو لوگ مقلدین تھے معطلین، تحریک آزادی فکر پیدا کی کہ غور و فکر کے لیے، اور جمود کو توڑا، ان کے لیے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ یہ جو ہے وہ لکھی۔ اور یہ جو تھے نا ایمان اور کفر کے مسئلہ میں خارجی اور مرجئہ، ان کے لیے کتاب الایمان وہ لکھی، اور یہ جو تھے معتزلہ جہمیہ، ان کے رد کے لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید لکھی، اور یہ جو شیعہ روافض ہیں ان کے لیے کتاب خلافت حکومت کو ثابت کرنے کے لیے کتاب الاحکام انہوں نے لکھی، اور یہ جو قیاس اور رائے کو فوقیت دیتے ہیں اور ہیلوں پر چلاتے ہیں ان کے لیے کتاب الہیل اور قیاس کا رد لکھا۔ تو بہرحال امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتاب کو شروع کیا ہے سب سے پہلے انما الاعمال بالنیہ لا کر اس حدیث کو کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیت پر، یہاں سے ابتدا کی۔ نیت یہ جو لفظ ہے نا یہ عربی کا لفظ ہے، ہماری اردو کے اندر عربی کے الفاظ مستعمل ہیں، تو عربی کے جو الفاظ آتے ہیں ہمارے پاس تو معنی وہی ہوگا، معنی وہی ہوگا وہ جو وہاں ہے۔ جیسے عربی والے سے کوئی پوچھتا ہے کیف حالک، ہم کیا پوچھتے ہیں آپ کا کیا حال ہے، یہ عربی ہے۔ وہ کہتے ہیں انا بخیر، ہم کہتے ہیں میں خیریت سے ہوں، تو اصل عربی۔ تو نیہ کا معنی ہے فعل القلب، دل کا فعل، دل کا ارادہ۔ جو لوگ منہ سے جو نیت کرتے ہیں 4 رکعت نماز پیچھے اس امام کے وقت زور فلاں، اس کو لفظ کہو، اس کو قول کہو، اس کو کلام کہو، اس کو نیت کہنا جہالت ہے۔ منہ سے نکلنے والے لفظ کو نیت نہیں کہتے، نیت کا تعلق دل سے ہے۔ امام صاحب نے شروع میں یہ بات حدیث لا کر یہ بتایا کہ پڑھنے پڑھانے والوں اپنی نیت درست کر لو، اگر نیت درست ہوگی تو راستہ میں پتھر اٹھا کے آپ نے پھینکا ایک طرف تو آپ کو 10 گنا سے لے کے 700 تک نیکیاں ملیں گی، اور اگر نیت درست نہیں ہے، اللہ کے لیے عمل نہیں ہے، تو پھر بیت اللہ بنایا مکہ والوں نے، اور اللہ نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، کہ اے نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، لولو میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، دعا میں سوال میں شرک، ان کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے بیت اللہ بھی بنا لیں۔ اور آخر میں جو حدیث لائے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی سند کے لحاظ سے غریب ہے، اور پہلی بھی جو ہے وہ بھی غریب ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء، اسلام اوپرا شروع ہوا تھا، ایک وقت آئے گا اسلام اوپرا ہو جائے گا۔ خوشخبری ہو ان اوپروں کو، آج اسلام اپنے قرآن حدیث کا دعویٰ کرنے والوں کے گھروں میں اوپرا ہو چکا ہے اور اجنبی ہو چکا ہے۔ تو آگے وحی کا باب باندھا کہ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی بنیاد وحی پر ہے، اکمام باتیں ہوئیں، آگے عبادات کا مسئلہ، معاملات کا، اور آخر میں کتاب التوحید، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار توحید پر ہے۔ اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی 3 قسمیں ہیں نا توحید کی، ایک ہے ربوبیت، ایک ہے توحید اسماء و صفات، اور ایک ہے توحید الوہیہ العبادہ۔ یعنی پہلی توحید کا مطلب ہے کہ اللہ رب ہے، زمین اسمان بنائے، کائنات کو پیدا کیا، زندہ کرتا مارتا ہے، رات دن لاتا لے جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھے اچھی صفات ہے، اور وہ بغیر مثال کے، وہ بغیر تشبیہ کے، بغیر تعطیل کے، بغیر انکار کے۔ وہ تیسری بات اصل ہے کہ جب اللہ ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھی اچھی صفات ہے، تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا بھی صرف ایک اللہ ہے۔ یہ ہے توحید، امام صاحب نے یہاں یہ بیان کی۔ لیکن امام صاحب کے دور میں زیادہ جو مسئلہ تھا نا شرک والا، وہ توحید اسماء و صفات میں تھا، اس لیے اسماء اور صفات کو بہت نمایاں کیا۔ تو امام صاحب نے یہاں بات ثابت کی کہ جو اللہ کی صفات ہیں، 3 باتیں بنیادی فرق ہے اللہ کی صفتوں میں بھی، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، اور اللہ کہتا ہے بندہ بھی سنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں، اللہ کہتا ہے بندے کو بھی میں نے دیکھنے والا بنایا۔
تو جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے ایسے خالق مخلوق کی صفتوں میں بھی فرق ہے. تو 3 بڑے جو فرق ہیں وہ یاد رکھنے ہیں. پہلی بات کہ اللہ کی ساری صفتیں اس کی اپنی ہیں. نمبر 2 اللہ کی ساری صفتیں کامل مکمل ہیں. نمبر 3 اللہ کی ساری صفتیں باقی رہنے والی ہیں کیونکہ اللہ خود باقی رہنے والا ہے. بندوں کی طرف آ جائے نبی ہے رسول ہے ولی ہے بڑا ہے چھوٹا ہے اس کی جو بھی صفت ہے اللہ کی دی ہوئی ہے اور وہ ناقص ہے اور وہ فانی ہے کیونکہ بندہ فانی ہے بندہ فنا ہونے والا ہے. اب ایک مثال دیکھو سننے کی طاقت اللہ کی اپنی ہے کامل مکمل ہے. کتنی سواء من اسر القول من جہر به من هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. تم میں سے کوئی اونچی بولے آہستہ بولے رات کو بولے دن کو بولے اللہ تبارک و تعالیٰ پر برابر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں سننے والے کی طاقت کو قربان جاؤں. اللہ تعالیٰ کی سننے کی طاقت کتنی ہے. چھوٹا سا حجرہ تھا میں بیٹھی تھی خولا آئی تھی اوس بن صامت کے متعلق بات کرتی تھی میں تو یہاں نہ سن سکی اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر اس کی بات سن لی. تو اللہ کی صفت یہ کام ہے اور پھر باقی رہنے والی ہے. اب بندوں کی طرف آ جاؤ. بندہ جو ہے اس کی صفت اللہ کی دی ہوئی ہے سننے والی اور یہ ناقص ہے. بندہ نزدیک سے سنتا ہے دور سے نہیں سنتا. توجہ ہو سنتا ہے توجہ نہ ہو نہیں سنتا. جاگتا ہو سنتا ہے سو جائے نہیں سنتا. زندہ ہو سنتا ہے مر جائے نہیں سنتا. اور فنا ہونے والی کیونکہ بندہ خود فنا ہونے والا. لیکن 2 صفتوں کو بڑا نمایاں کیا ہے امام صاحب نے یہاں. ایک اللہ کا عرش پر ہونا. قرآن میں 7 آیتیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. قرآن اوپر سے آیا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. معراج اوپر ہوا اللہ تعالیٰ اوپر ہے. فرشتے اوپر سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اور سب سے پہلے جس نے اللہ کے اوپر ہونے کا انکار کیا وہ فرعون. اللہ عرش پر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے شارک کے قریب ہو پر عرش پر ہے. دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ سے ہیں. اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے. یہ امام صاحب رحم اللہ نے یہاں کئی باب باندھ کے یہ مسئلہ ثابت کیا. اور دوسرا مسئلہ بڑا کیا ثابت کیا کہ اللہ بولتا ہے. اللہ کا کلام اللہ بولتا ہے. اللہ کے بولنے کی آواز ہے الفاظ ہیں حروف ہیں. اللہ کا کلام سنا گیا پڑھا گیا لکھا گیا سمجھا گیا. تورات کی شکل میں انجیل کی شکل میں زبور اور قرآن کی شکل میں آئے. اور مت ذہن میں یہ منہ لاؤ مت ذہن کے اندر یہ زبان لاؤ. یہ نہیں لانا جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے ایسے خالق مخلوق کی صفات میں بھی فرق ہے. جب اللہ کے سننے کی بات ہو یہ کان مت ذہن میں آئے. جب اللہ کے دیکھنے کی بات ہو یہ آنکھ مت ذہن میں آئے. جیسے ہمارے سننے کی طاقت ایک حد تک ہے اور دیکھنے کی طاقت ایک حد تک ہے ایسے سوچنے کی طاقت بھی ایک حد تک ہے. لہذا یہ چیز ذہن میں نہیں آنی چاہیے. قرآن میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہم مہر لگائیں گے ہاتھ پاؤں بولیں گے. تو کیا ہاتھ پاؤں کا منہ ہے کیا ہاتھ پاؤں کا زبان ہاتھ پاؤں کی زبان ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا کیا اس کا منہ تھا؟ نہیں. جب مخلوق بغیر منہ کے زبان کے بول سکتی ہے جس نے سب کو بولنا سکھایا وہ نہیں بول سکتی. مت یہ ذہن میں لائیں یہ تشبیہ وغیرہ. اور بنی اسرائیل نے پیچھے رب بنا لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اللہ نے رد کیا. اللہ نے کہا جب یہ بولتا نہیں تھا تو ان کو سمجھ آنا چاہیے تھا یہ رب نہیں ہے معبود نہیں کو رب تو بولتا ہے. اللہ بولتا ہے اور اس کے بولنے کی آواز ہے. اللہ کا کلام سنا گیا پڑھا گیا لکھا گیا سمجھا گیا. اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے تو کتنی محبت ہوگی ہماری قرآن سے. جب ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین انا اعطیناک الکوثر تو ہمارا عقیدہ کیا ہوگا یہ جو کلام میں گناہگار پڑھ رہا ہوں یہ کلام اللہ نے بھی پڑھا اللہ نے بھی بولا. میں گناہگار بھی وہی کلام پڑھ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے پڑھا اور بولا. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ کلام ذہن میں ڈالا تو پھر وہ بات جو ہے وہ نہیں بنے گی. آگے امام صاحب نے ایک اور نازک سی بات جو ہے اس کو ثابت کیا کہ دیکھو قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن میں جو بول رہا ہوں نا یہ بڑا لفظی بالقرآن مخلوق مسئلہ یعنی کلام اللہ کا ہے اور کلام اس کی طرف منسوب ہوتا ہے جس نے شروع سے کہا ہو. چاہے میں بولوں چاہے آپ بولیں چاہے کاغذ میں لکھا جائے چاہے یہاں جو ہے لکھا جائے تو یہ کلام لکھا یہاں گیا. یہ سیاہی مخلوق ہے کاغذ مخلوق ہے میں مخلوق ہوں میرے لفظ مخلوق ہے میرا بولنا مخلوق ہے لیکن جس پہ یہ دلالت کر رہا ہے وہ کلام غیر مخلوق ہے کیونکہ کلام اس کی طرف منسوب ہوتا ہے نا جس سے شروع ہوا. ایک آدمی تقریر کرتا ہے ایک و مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر
اور سننے والا کہتا ہے واہ اقبال، حالانکہ اقبال نے تو نہیں پڑھا، مقرر نے پڑھا، کیونکہ کلام اس کی طرح منسوب ہوتا ہے جس سے شروع ہوا ہو۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، جبریل پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، تو وہ کلام منسوب اس کی طرف ہوگا جو اسی وجہ سے بندوں کے اعمال تولیں گے۔ امام صاحب یہاں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں آخری باب میں کہ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، لیکن لفظی بالقرآن مخلوق۔ اس وجہ سے امام صاحب پر آزمائش بھی آئی تھی، بعض لوگوں نے جان بوجھ کے ایسے کیا تھا، بعض کو خیر سمجھ نہیں ہے۔ لفظی بالقرآن مخلوق، میں مخلوق، میرا بولنا مخلوق، لیکن جس پہ دلالت کر رہا ہے وہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ تو یہ یہاں اس لیے ثابت کیا کہ جب بندوں کے قول مخلوق ہیں اس لیے ان کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو یہ باب جو ہے وہ اس لیے باندھا ہے کہ باب ہے کہ ہم رکھیں گے ترازو، یہ موازین جمع ہے۔ تو یہ طلباء سوچیں گے کہ یہ جمع ہے اور آگے قسط جو ہے نا، جو اس کی صفت ہے، موصوف صفت تو ایک ہوتا ہے، تو یہ جمع ہے اور قسط جو جمع نہیں ہے، تو قسط مصدر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مصدر جو ہے وہ جمع بھی استعمال ہو جاتا ہے اور واحد بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے رکھیں گے ترازو، ترازو زیادہ کیوں ہے؟ یا تو یہ کہ اعمال کئی قسم کے ہوں گے، اور یا لوگ جو کہ بہت ہیں اس لحاظ سے جمع ہے۔ اور آگے جو ہے نا یہ بیان کیا کہ بنو آدم کے اعمال، ان کے قول، یہ قول بھی تو عمل ہے نا زبان کا، یہ وزن ہوں گے، یہ تبھی وزن ہوں گے نا کہ یہ اس کا قول ہے اور یہ کہہ رہا ہے، اس لیے یہ وزن ہوں گے۔ امام صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن غیر مخلوق ہے، لیکن بندوں کا بولنا، کہنا اور یہ کلام، یہ جو ہمارا، یہ بولنا ہمارا، یہ مخلوق ہے، جس پہ دلالت کرتا ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا آگے انہوں نے یہ بات بتائی کہ مجاہد جو ہے یہ بہت بڑے شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قسطاس کا معنی عدل ہے، اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے اصل میں۔ یہاں پھر اس ذہن میں بات آتی ہے کہ قرآن میں تو ہے کہ قرآن عربی ہے، تو یہ غیر عربی کہاں سے آ گیا؟ نہیں، دیکھو یہ زبانیں جو ہوتی ہیں نا یہ ایک دوسرے الفاظ لیتی رہتی ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا اس وقت یہ لفظ عربی تھا، جو قرآن میں یہ استعمال ہوا یہ عربی لفظ تھا اس وقت، شروع میں یہ رومیوں سے آیا تھا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور آگے جو ہے انہوں نے یہ بیان کی لغت، میں نے بتایا نا یہ 54 علوم فنون پر مشتمل کتاب ہے، لغت بھی امام صاحب بیان کرتے ہیں۔ تو کاف سین طا یہ مادہ ہے، اور مصدر جو ہے نا اس کا قسط تو ظلم کا معنی ہے، قسط تو انصاف کا، اور یہ مجرد بھی استعمال ہوتا ہے، مزید فی بھی، اس کی یہاں وہ مثال دی۔ اچھا جی آگے حدیث پیش کی، یہ حدیث 4 دفعہ آئی ہے بخاری شریف کے اندر۔ اس حدیث کے اندر جو ہے نا یہ سب سے پہلے یہ انداز اختیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کلمتان حبیبتان للرحمن، تو یہ اصل میں کلمتان یہ موصوف ہے، حبیبتان اس کی صفت ہے، الرحمن یہ جار مجرور کی طرف منصوب ہو کر متعلق کے مل کر، تو یہ خبر مقدم ہے۔ اور اسی طرح آگے بھی خفیفتان اللسان ثقیلتان فی المیزان، اور سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا مؤخر ہے۔ یہ کلام جب خبر کو مقدم لاتے ہیں اس کے کئی اسباب میں سے کہ یہ شوق دلانا، توجہ کے، جب یہ کہا گیا 2 کلمے ہیں، اچھا ان کو کلمہ اسی کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ کلام جو زیادہ اس کو بھی کلام کہتے ہیں اور ایک کلمے کو بھی کلمہ کہہ دیتے ہیں، کلام کہتے ہیں، جیسے کہ وہ افضل قول لا الہ الا اللہ، افضل کلمہ اربع، یعنی 4 کلمات جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے ہیں، اس کے اندر یہ کلام کا ذکر ہوا، یہ وہ بات ہے۔ اچھا حبیبتان بڑے محبوب ہے، اب شوق ہوا کہ وہ محبوب کلمے پتہ چلے، للرحمن اللہ کی صفتوں میں سے کافی ساری صفتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمان ہے، یہاں رحمان مناسب تھا کیونکہ عمل تھوڑا ہے اور ثواب زیادہ ہے، اس لیے کلمتان حبیبتان رحمان، تو 2 کلمے ہیں، محبوب ہیں رحمان کو، یہ بہت زیادہ شوق بڑھا، تو کیا ہے خفیفتان ہلکے پھلکے علی اللسان زبان پر، پھر شوق اور بڑھ گیا کہ بتاؤ اچھا اللہ کو بڑے پیارے ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، وہ کیا ہیں بتایا جائے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان ترازو میں بھاری ہے، وہاں وزن ہوگا ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ جب تلیں گے، تو یہ مناسبت ہو گئی حدیث اور باب کی آپس میں، تو اور شوق جو ہے اور بڑھ گیا کہ بھاری ہے میزان میں، بتاؤ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اچھا اللہ کی توحید میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک نفی ہے ایک اثبات ہے، لا الہ الا
نفی ہے، لا الہ نفی ہے، اور الا اللہ اس بات ہے۔ دو چیزیں ہیں نا کہ اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو، اللہ کے لیے دو، دوسرے کے لیے نہ دو، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، اللہ کے نظر چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو۔ مکہ والے اللہ کے لیے کرتے تھے لیکن نفی نہیں کرتے تھے، جیسے آج کل مسلمانوں کی اکثریت نمازیں پڑھتے ہیں، دانے کہتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے سے نفی نہیں کرتے۔ جب تک دوسرے سے نفی نہ ہو، کلمہ کلمہ نہیں، عقیدہ عقیدہ نہیں، توحید توحید نہیں، ایاک نعبد تیری عبادت کرتے ہیں دوسرے کی نہیں، وایاک نستعین تجھ سے مدد مانگتے ہیں دوسرے سے نہیں، تو دوسرے سے جب وہ نفی ہو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ذرہ برابر شریک نہ کرو۔ تو سبحان میں نفی ہے، سبحان میں نفی ہے کہ اللہ پاک ہے عاجزی سے، ساری سے، شریک سے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ بحمدی میں اس بات ہے۔ تو نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگ ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن پر آئی ہوں۔ نفی اور اس بات دو چیزیں ہوں تو وہ عقیدہ بنتا ہے اور کلمہ بنتا ہے۔ جب تک دوسرے سے نفی نہ ہونا اس وقت تک کلمہ کلمہ نہیں، نماز نماز نہیں، حج حج نہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو سبحان اللہ نفی ہے اور حمد کے اندر اس بات ہے، اور اس طرح آگے سبحان اللہ میں پھر یہ نفی ہے، اور عظیم کے اندر اس بات بھی ہے اور نفی بھی ہے، اور اس کی بہت یہ فضیلت ہے۔ تو تسبیح جو ہے نا وہ پڑھنی چاہیے ہمیں۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک دن میں 100 دفعہ پڑھے نا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں چاہے سمندروں کی جھاگ جتنے ہوں۔ اور ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب الکلام اللہ اربعن، اللہ کو سارے کلاموں میں سے 4 پسند ہیں بہت، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کلمات جو ہے وہ بہت پیارے ہیں، اور جو یہ آدمی کہ اتنا ثواب ملتا ہے کہ اس نے گویا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین آسمان سے یہ سارا ترازو بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی تثبیت امید کرنے کی توفیق دے۔ اور امام بخاری کی صفات وہ رہ گئیں، انہیں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، بہت بادہ سخی تھے اور اس پہ عمل کرنے والے تھے۔ تو میں آخری بات ان بچوں کو جو کہتا ہوں، وہ جو ہمیں مدینہ شریف میں جب ہم فارغ ہوئے مدینہ یونیورسٹی میں، ہمارے استاد صاحب نے ہمیں کہی تھی کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ اب عالم بن گئے ہیں، ہم نے آپ کو پکڑ کے علم کے دروازے پہ کھڑا کیا ہے، علم آگے ہے، اب آپ کا علم شروع ہوگا جب آپ مطالعہ کریں گے، آگے پڑھیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بخاری شریف قرآن مجید جو آپ نے پڑھا یہ نصیب کرے، اور آگے اللہ تعالیٰ آپ کو پھیلانے کی دعوت تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اس ادارے کو قائم رکھے، اساتذہ کو جزائے خیر دے۔ یہ جو معاونین ہیں سارے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال و دولت میں برکت کرے، اور یہ کام اسی طرح چلتا رہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔